سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اپنا پیغام احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہو جاؤ ان کے ساتھ جن پر میں نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نسبت بڑی چیز ہے۔ جب کسی سے ہو جائے تو جس سے نسبت ہو جائے اسی کا پتہ دیتی ہے، جس سے نسبت ہو جائے اسی کا رنگ ڈھنگ، اسی کا پتہ دیتی ہے۔ ریشمی دھاگے ہیں، یہ اس وقت تک دھاگا ہی ہے جب تک کہ اسے کسی سے نسبت نہیں ہوئی۔ اس دھاگے کو اگر کسی شاہی جبے کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ جبہ جو کوئی بادشاہ پہنے گا یا پہنتا ہے تو اسے شاہی جبے کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی دھاگے کو اگر اس چادر سے نسبت ہو جائے جو میت پر دیں گے تو اس کے بہت سارے نام ہیں، کوئی کلمے والی چادر کہتا ہے، کوئی میت والی چادر کہتا ہے۔ اسی دھاگے کو جب نسبت ہو جاتی ہے بیت اللہ سے، اسی دھاگے کو لوگ چوم بھی رہے ہیں، آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں، اپنے گھر میں سجا بھی رہے ہیں، چونکہ اس کو نسبت کس سے ہو گئی؟ بیت اللہ سے۔ اب یہ عام دھاگا نہیں رہا۔ عزیزان گرامی قدر، انسان تو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہے تو بندہ اسی کا بندہ ہے، فرما وہی انسان والا، اسی طرح ہاتھ ہیں، اسی طرح پاؤں ہیں، اسی طرح آنکھیں ہیں، اسی طرح زبان ہے۔
اب اس وجود کو نسبت کس سے ہوئی ہے؟ اگر روح پاکیزہ ہے تو اس جسم کو بھی پاکیزگی والی فضیلت حاصل ہے، اور اگر روح پاکیزہ نہیں ہے تو اس جسم کو بھی پاکیزگی والی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ خمیر، یہ مٹی، اگر اس کا تعلق کسی نبی کی روح کے ساتھ ہو جائے تو جسد پاک ہو جاتا ہے۔ پھر یہی مٹی 6 ماہ کی عمر ہے، پنگوڑے میں لیٹی بدماشوں کو للکارتی ہے، کہتی ہے انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اسی مٹی کو نسبت کسی اللہ کے ولی سے ہو جائے، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور یہی مٹی جب کسی بندر کے سامنے جھک جاتی ہے، یہی مٹی جب کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، تو اس کا مقام، وہ نسبت بتاتی ہے کہ یہ نسبت ہے کیا؟ جیسی نسبت ہے ویسا رنگ ہے، جیسی نسبت ہے ویسا رنگ ہے۔ باہر سے آنے والی الیکٹرکسٹی ایک ہی ہے، بجلی ایک ہی ہے، ایک وہ ہے جسے نسبت ہوتی ہے پنکھے سے، وہ ہوا دینے لگ جاتا ہے۔ اسی بجلی کو نسبت ہوتی ہے قمقمے سے، لائٹ سے، تو وہ روشنی دینے لگ جاتی ہے۔ اسی کو ہی نسبت ہوتی ہے کسی موٹر وغیرہ سے، تو وہ چلنے چکر لینے لگ جاتی ہے اور چیزوں کو چلانے لگ جاتی ہے۔ یہ تو بات نسبت کی ہے، اس کو نسبت ہوئی کہاں ہے؟ اسی طرح اللہ کا حبیب، اللہ کے حبیب کے وجود کے ساتھ نسبت ہوتی ہے آپ کے نالین پاک کو۔ معراج کی رات ہے، حضور اللہ کے حریم خاص میں جا رہے ہیں، لیکن جوتی اتارنے لگے تو حکم ہوتا ہے پیارے محبوب جوتا اتارنا نہیں ہے، اور اللہ کا کلیم کلام کرنے جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے کلیم جوتے اتار کے آ۔ بات نسبت کی ہے، بات نسبت کی ہے۔ اسی طرح مجھے بتائیں ہمارے نبی جیسا کوئی نبی ہے؟ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک مثال بھی ذکر کی تھی کہ جب تمام انبیاء و مرسلین سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، سارے کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو دعویٰ تو اسی کا بنتا ہے نا جو دیکھ کے آیا ہے، جو دیکھ کے آیا ہے۔ تو اللہ کا حبیب، آمنہ کا لال، پیارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی عزت کی قسم میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا ہے، میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پھر دعویٰ تو اسی کا بنے گا۔ اب جو دیکھنے والا ہے اور جو نہیں دیکھ رہا، دونوں برابر تو نہیں ہے نا، دونوں برابر تو نہیں ہیں۔ پھر عہد میثاق کے دن عہد لیا کس کے لیے گیا تھا؟ جب انبیاء و مرسلین کے ارواح کو اکٹھا کیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ اللہ کس سے کلام فرما رہا ہے؟ ان سے جن کی نبوتوں اور رسالتوں کے چرچے ہونے ہیں۔ پھر انہیں کہا گیا کہ جب تمہاری نبوت اور رسالتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں پھر میرا محبوب آ جائے، پھر میرا محبوب آ جائے۔ جس کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے اسی کو محمد کہتے ہیں۔
اب حضور سے نسبت ہو جائے، حضور کی آل جیسی کسی کی آل، حضور کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب، صحابی تو صحابی ہے، جب ایمان کی حالت میں اپنے نبی کا چہرہ دیکھے گا تو وہ صحابی ہے، لیکن جب امام الانبیاء کا چہرہ دیکھتا ہے پھر وہ اس افضل امت میں شمار ہوتا ہے جو سارے نبیوں کی امت سے افضل ہے، سارے نبیوں کی امتوں سے جو امت افضل ہے، حضور کا چہرہ دیکھا اس میں شمار ہو گیا، ان کے صحاب میں شمار ہو گیا۔ حضور کی امت جیسی کوئی سی کی امت نہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کی ساری کتابیں برکت والی ہیں کہ نہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور دیگر صحیفے، کلام تو سارے ہیں، قرآن پاک کا اس میں کیا مقام ہے؟ قرآن پاک کا اس میں کیا مقام ہے؟ ان ساری کتابوں میں، سارے صحیفوں میں جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ قرآن پاک کو ہے۔ اچھا تورات بھی کلام خدا کا، زبور بھی کلام خدا کا، انجیل بھی کلام خدا کا، اور قرآن مجید بھی کلام خدا کا، سارے اسی کے کلام ہیں، پھر قرآن سب میں افضل کیسے؟ کیونکہ قرآن کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، جس کی طرف پیغام بھیجا گیا، جس کی طرف کلام بھیجا گیا اس کی نسبت کو دیکھا جا رہا ہے۔ کلام تو وہ بھی خدا کا ہے، کلام یہ بھی خدا کا ہے، لیکن اس کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، اللہ کے حبیب سے ہے۔ جو کلام حبیب کے ساتھ ہوتا ہے وہ دوسروں سے نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح نبی کے سسرال جیسا کوئی سسرال نہیں، نبی کے دامادوں جیسے کوئی داماد نہیں، نبی کے اصحاب جیسے کوئی اصحاب نہیں۔ ایک اور بات، یہ جو جسم جس مٹی سے بنا ہے، اس کو جب دفن کیا جاتا ہے تو ہم سب کو یہ بات بتائی سکھائی سمجھاتی جاتی ہے، بڑے آسان الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں کی مٹی ہے اس نے وہیں جانا ہے، جہاں کی مٹی ہے اس نے وہیں جانا ہے۔ اب اگر میرا خمیر جس جگہ کا بنا ہے، جب میرا وقت آخری آئے گا میں کہیں اور رکھا ہی نہیں جا سکتا، میں نے وہیں پر جا کے اس جگہ کو جو خالی جگہ ہے پر کرنا ہے، میرا کام ہے۔ اسی طرح اور حضور فرماتے ہیں ھذا منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے میرے گھر تک یہ سارا کیا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا۔ اور جس جگہ کا ذکر کیا ہے وہ گھر ہے کس کا؟ بتائیں نا یار، وہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کوئی ہند میں دنیا سے جائے، کوئی سندھ میں سے جائے، دنیا کے کسی کونے سے جائے، جتنا بڑا مرضی محدث ہو، مفکر ہو، جتنا بڑا مرضی غوث ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، ابدال عالم ہو، کوئی بھی دنیا سے جائے گا، جاتے ہی فرشتے قبر میں آئیں گے، آ کے پہلے سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا جنت کا اور جہنم کا۔ اس کی جنت، اس قبر کو جنت کے باغیچوں سے باغیچہ بنانا ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا، کوئی بھی ہو، یہ فیصلہ بعد کا ہے، پہلے سوال کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح، ان نفوس قدسیہ کے قربان نہ جاؤں کہ جب آنکھیں بند کی تو میرے مصطفیٰ کا پڑوس نصیب ہوا اور وہاں دفنایا جانا نصیب ہوا، جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ آنکھیں بند کی جنت میں، آنکھیں بند کی
جنت میں یہ شرف اگر حاصل ہے، محترم ابھی سنتوں کا ٹائم دیں گے، بیٹھ جائیں، اس طرح سارا مجمع ڈسٹرب ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس کس کو نصیب ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ اور آپ ویسے بھی کہیں بھی ذکر کریں کہ انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی فضیلت کا حامل ہے تو کون ہے؟ ہر زبان سے نکلے گا ابو بکر ہے۔ تو ماننا پڑے گا، جو میرے مصطفیٰ کو اپنا مانتا ہے نا، اسے ان کو بھی اپنا ماننا پڑے گا جنہیں مصطفیٰ نے اپنا بنایا ہے، جنہیں مصطفیٰ کریم نے اپنا بنایا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقیوں کی بھی عظمت کا انکار نہیں، لیکن مٹی کا تعلق دیکھیں نا کہ اختتامی مٹی کہاں کی تھی، جن کو آنکھیں بند کرتے ہی حضور کا پڑوس ملا، آنکھیں بند کرتے ہی حضور کا پڑوس ملا۔ اور آخری بات، میں بات اس پیارے صحابی کی کر رہا ہوں جس کی اقتداء میں پیارے عمر نے نماز پڑھی، پیارے عثمان نے نماز پڑھی ہے، پیارے مولا علی نے نماز پڑھی ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اور مصلی امامت پہ ابو بکر صدیق جلوہ گر ہیں۔ ہاں، ہو سکتا تھا کہ یہ وقت حضور کا آخری وقت جو ہے، یہ ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا حجرہ پاک ہے، اگر وہاں پر حضور کا وصال پاک ہوتا، حضور کا مزار اقدس وہی بنتا، تو ہو سکتا ہے کہنے والے کچھ اور کہتے رہ جاتے، لیکن رب نے اس بات کا قصہ تمام کیا۔ سیدہ کی فضیلت کی ایک رائی کے برابر بھی کسی کے ذہن میں اگر کوئی کمی آئے، وہ اپنے ایمان کا احاطہ کرے، لیکن ام المومنین پر لوگ کل باتیں نہ کریں، اس لیے حضور کا مزار اقدس انہی کے حجرے میں ہے۔ وہ حجرہ کیسا اعلیٰ حجرہ ہے، وہ کیسا اعلیٰ حجرہ ہے، پاؤں کو مٹی لگ جائے تو عرش سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو جس جگہ پر مصطفیٰ خود لیٹے ہوں، وہ حجرہ کتنا بلندیوں والا اور عظمتوں والا ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق